حضرت آدم اور اما ہوا کا واقعہ، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ بنایا۔ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خدا بندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھی، یعنی سفید و سیاہ، سرخ اور زرد رنگوں والی، نرم اور سخت، شیریں اور تلخ، نمکین اور پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں تھی۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی، ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی، پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ پاک نے فرمایا، اللہ تم پر رحمت فرمائے، اے آدم میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہوگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور وفات کے وقت آپ کی اولاد کی تعداد 1 لاکھ ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ یعنی عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند میں سو گئے۔ پھر نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ کو مجھ سے سکون حاصل ہو، مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور خدا کا شکر ادا کرتے رہیں۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن مجید کے ان عجائبات میں سے ہے جن کے دامن میں بڑی بڑی عبرت اور نصیحتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو اتنا حسین بنایا تھا کہ اگر تمام عالم کی خوبی کے 100 حصے کریں تو 90 حصے حوا کو ملیں اور 10 حصے باقی عالم کو ملیں۔ اس پر حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ نے آدم اور حوا کو فرمایا کہ جنت میں جہاں چاہیں رہیں اور جو مرضی کھائیں، مگر گھیو کے درخت سے کچھ مت کھانا۔ دوسری طرف ابلیس اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا تھا اور حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کیسے آدم اور حوا کو اللہ کی نافرمانی پر راضی کریں۔ ابلیس نے سب سے پہلے طاؤس سے دوستی کی اور اس سے درخواست کی کہ دوستی کا حق ہے کہ وہ اسے کسی طرح بہشت میں پہنچا دے تاکہ وہ آدم اور حوا سے اپنا بدلہ لے سکے۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ وہ سانپ سے بات کرے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی مدد کرے۔ تب ابلیس سانپ کے پاس گیا اور اسے اپنے فریب کے منتر سے فریفتہ کر دیا، اور سانپ ابلیس کو اپنے منہ میں ڈال کر بہشت کے اندر لے گیا اور بہشت کے نگہبان کو اس کے متعلق خبر نہ ہوئی۔ ابلیس حضرت آدم اور حوا کے پاس بہشت میں گیا اور رونا شروع کر دیا۔ آدم اور حوا نے شیطان کو بالکل نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ شیطان نے انہیں خبردار کیا کہ یہ بہشت کی ساری نعمتیں ان سے چھین جائیں گی اور وہ مر جائیں گے۔ اس بات پر آدم اور حوا دونوں غمزدہ ہوئے
تب شیطان نے انہیں کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں کہ جس کا میوہ کھانے سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ آدم کے پوچھنے پر شیطان انہیں اسی درخت کے پاس لے گیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا، مگر آدم نے اسے کھانے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مگر آدم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ شیطان حضرت حوا کے پاس گیا اور اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور شیطان کے کہنے پر سانپ نے شیطان کی سچائی کی گواہی دی تو حضرت حوا آدم کے پاس تشریف لائیں اور عرض کیا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ ابلیس کے حق میں گواہی دے رہا ہے، اس لیے میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں۔ اگر کچھ غلط ہوا تو آپ اللہ سے میرے گناہوں کی معافی مانگنا، اور اگر کچھ نہیں ہوا تو آپ ہی کھا لینا، اور پھر ہم ساری زندگی چین سے جنت کے میوے کھائیں گے اور موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس طرح آدم اور حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ ممنوعہ کھانا کھا لیا جسے اللہ نے منع کیا تھا۔ کھانے کے بعد دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئے اور وہ پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوئے اور انہیں جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو معافی کی دعا سکھائی اور معافی مانگنے پر انہیں معاف کر دیا، اور ایک عرصے تک انہیں زمین میں رہنے کا حکم دیا تاکہ انہیں مزید آزمایا جا سکے، اور بعد میں ان کی اولاد میں سے جو اچھے ہوں گے انہیں ان کے آبائی گھر جنت میں واپس لے جایا جائے گا، اور جو گنہگار ہوں گے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔